امام المعصوم علیہ السلام۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ انسان ہر چیز کا حساب رکھتا ہے اپنی زندگی میں، کتنے اس کے پاس پیسے آئے ہیں، کتنے پیسے اس کے پاس خرچ ہو گئے ہیں، کتنے اس نے دوستوں کے دیے ہیں، کتنے غریبوں کے لیے اس نے خرچ کیے ہیں، اور اپنی ڈیلی آمدنی کا بھی حساب رکھتا ہے انسان۔ پھر انسان اس کے علاوہ دوسرے کے امور کا حساب رکھتا ہے، پھر حکومتیں حساب رکھتی ہیں کہ آج اس سال کتنا ٹیکس جمع ہوا ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے، کتنا بجٹ ہوگا۔ ہاسپٹل حساب رکھتے ہیں کہ کتنے مریض اس سال کتنے آئے ہیں، کتنے ٹھیک ہو گئے ہیں، کتنے فوت ہو گئے ہیں۔ ہر محکمہ اپنا حساب و کتاب رکھتا ہے، اگر حساب و کتاب نہ ہو تو وہ محکمے آگے نہیں چلتے۔ آپ اپنے کاروبار کا 1 مہینے حساب نہ رکھیں نا، اور بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیں، اور یہ حساب نہیں لگائیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنی آمدنی ہے، تو آپ کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو، کتنی تم نے نیکیاں کی ہیں، کتنی تم نے جو ہے برائیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے واجبات بجا لائے، اور کتنی دفعہ تم جو ہے وہ خدا نے تمہیں بچایا مصیبتوں سے، کتنی دفعہ تم پر مصیبت آنے والی تھی، صدقہ تم نے دیے محفوظ ہو۔ اور قیامت کے دن بھی حساب ہوگا۔ دنیا میں ہم حساب رکھتے ہیں خود، قیامت کے دن حساب ہوگا کہ آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی دفعہ آپ نے غیبت کی ہے، کتنی دفعہ آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے یتیم کی مدد کی ہے، کتنا دفعہ جو ہے بے سہارا لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ یہ قیامت کے دن حساب ہوگا، اور پھر وہاں کا حساب و کتاب ہے، اس میں ہیر پھیر نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے، رشوت نہیں چلے گی، سفارش وہاں نہیں چلے گی۔ انسان کا جو ہے وہ اپنا اعمال ہوگا، اور پھر قبر کا ہے تو ہر لحاظ سے حساب ہوگا۔ وہاں تو پہلے حساب سے ہی کام شروع ہو جائے گا، پہلے حساب سے کام شروع، من ربوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، ماں کتابوں کا، ماں قبلتوں کا، وہاں سوال ہوگا، حساب ہوگا نا کہ تو نے کتنی دفعہ جو ہے خدا کی عبادت کا خیال رکھا۔ اور من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال شرۃ ذرۃ شر یرا، اور جو آدمی اسی طرح خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے، معمولی سے گناہ کرتا ہے، اور یہ بعض کا ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ نجف میں ایک عالم دین تھے، بہت خیال کرتے تھے حرام حلال کا، عالم دین کو کرنا بھی چاہیے۔ تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے بچے نے کوئی غلط کام کیا، وہ خطا اس سے سرزد ہو، سوچنے لگے کہ میں نے تو بچے کی پرورش کا اچھا انتظام کیا ہے، یہ کیا ہوا کہ میرے بچے نے غلطی کی ہے، میں نے کھانا اس کو صحیح کھلایا ہے، حلال مال کھلایا ہے، میں نے کسی کو زیادتی نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کا حق نہیں مارا، تو پھر بچے نے کیوں غلطی کی ہے؟ تو بیٹھ کے سوچنے کے لیے تو اپنی زوجہ سے سوال کیا، تو زوجہ نے کہا ہاں ممکن ہے اس چیز کا اثر ہو کہ ایک دفعہ میں نجف میں گزر رہی تھی ایک انار کے باغ کے قریب سے، اور میرے پیٹ پہ بچہ تھا، تو مجھے ہوس ہوا کہ میں کچھ چیز کھاؤں، مجھے جی چاہ کہ کچھ چیز کھاؤں، تو میں جو انار کے درخت کے ساتھ جو انار لگا ہوا تھا، میں نے ناخن وہاں لگایا ہے، تھوڑا سا جوس اس کا چکھا ہے، تو اس کا شاید یہ اثر ہوا، یعنی ذرا برابر جو ہے چیز کا جو ہے حساب ہوگا۔ اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ دعا کرے کہ خدا آپ کو عدل کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ نہ کرے، عدل کریں، تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، جی یہ ہکٹر آ جائے، حساب آ جائے، ترازو آ جائے، پھر کوئی نہیں بچ سکتا، فضل کرے تو بچ سکتا۔ اس طرح نا ہارون رشید کے دربار میں کہا تھا نا بیلول میں، توا گرم کیا اس نے، کہا ہارون رشید اس توے پر، گرم توے پر کھڑے ہو کے حساب دیتے ہیں، ہاں خود گیا بیلول، اس نے کہا میری ایک لنگ ہے اور میں نے فلاں آدمی سے لی ہے اور ابھی تک 2 دفعہ دھوئی ہے، یہ میرا سارا حساب کتاب ہے، نیچے آ گیا، کہا ہارون تم آؤ نا، کھڑے ہو ادھر حساب تو، یہ اور
جتنی نعمتیں آپ کے پاس زیادہ ہیں اتنا حساب بھی زیادہ ہو. بے شک. جتنا خدا نے آپ کو دیا ہے اس کا پوچھ گچھ بھی زیادہ ہو. کہتے ہیں فی الحلال حساب و فی الحرام عقاب. حرام کمائیں گے تو سیدھی جہنم، حلال کمائیں گے تو پھر دیکھنا ہے کہ یہ حلال آپ نے جو کمایا ہے اس کو کہاں خرچ کیا ہے. خدا کا جو ہے راستے میں خرچ کیا ہے، خمس دیا ہے نہیں دیا، غریبوں کا خیال رکھا ہے نہیں رکھا، محتاجوں کا خیال رکھا ہے نہیں رکھا، اپنے بچوں پر خرچ کیا ہے نہیں کیا، مساجد پہ خرچ کیا ہے نہیں کیا. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہاں کے مومنین کو کوشش کریں پاکستان میں ایک یادگار کوئی ایسا کام کرے نا جس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے. کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی مسلمانوں کے لیے انسانوں کی بات ہو، انسانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دیں، پانی کا انتظام کر دیں کہیں، تاکہ وہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور ثواب آپ کو ملتا رہے. ہم خرچ کرتے تھے بعض کا نیک کاموں میں لیکن طریقے سے خرچ نہیں کرتے. ہماری مثال اس آدمی کی جیسی ہو جاتی ہے کہ جو صبح کو ساری کو اٹھے سورج طلوع ہونے تک 1000 رکعت مستحب پڑھ دے لیکن فرض نماز نہ پڑھے، واجب نماز نہ پڑھے. وہ 1000 رکعت اس نے پڑھی ہے، تہجد اس نے پڑھی ہے، مسلسل عبادت میں رہا ہے، لیکن جو چیز واجب تھی وہ نہیں کی اس نے. آپ اس طرح ہے کہ کیا کریں، گورنمنٹ کو ٹیکس نہ دیں، ویسے جو ہے رفائی کام کرنا شروع کر دیں. گورنمنٹ کہے گی پہلے ٹیکس ادا کرو اس کے بعد جو ہے دوسرے رفائی کام کرنا. اور وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے ٹیکس کا سالانہ گوشوارہ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں ٹیکس کے گوشوارے کے نوشک میں جی سیلری سے وہ آئے اس کو نہ بھرے، اس کے مطابق نہ چلے، لیکن اپنی طرف سے بہت جو ہے وہ کام کرتا رہے اپنے لحاظ سے کہ میں نے بڑا انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے. تو وہ گورنمنٹ کہے گی پہلے اس کو بھائی بھرو بعد میں دوسرے کام کرو. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، مستحبات جو ہے وہ اس کو بجا لانا شروع کر دیتے ہیں. یہ واجب پہلے ہے، مستحب اس کے بعد اس کی باری آتی ہے. واجب آپ نے بجا لانا ہے، پھر آپ کے پاس وقت ہے، توانائی ہے، کوشش کریں مستحب کو بجا لائیں. بس ہمیں جو ہے اپنے تمام اعمال کا جو ہے حساب کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جو آدمی رات کو نا سونے سے پہلے 2 منٹ صرف نکالیں، صرف یہ سوچنے کہ آج سارا دن میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی خطائیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، کتنی دفعہ میں جھوٹ بولا ہے، میں نے کتنی دفعہ میں نے کسی کو ستایا ہے، کتنی دفعہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، کتنی دفعہ میں نے انسانوں کا حق ضائع کیا ہے. پھر اس کے بعد سوئیں کہ تو آپ کی نیند بھی سکون سے آئے گی. اور صبح کو اٹھیں پلان بنائیں کہ میں نے کل اتنی نیکیاں کی تھی، کل 5 کی تھی تو آج 6 ہونی چاہیے. کل 5 غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں تو آج ان میں سے 1 کم ہونی چاہیے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب کرو اور وہ مومن نہیں جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو اور جس کا جو ہے وہ آئندہ آج سے بہتر نہ ہو. دنیاوی لحاظ سے آپ کوشش کرتے ہیں ترقی کرتے رہیں، آگے بڑھیں. یہی کوشش کرتے ہیں 1 گھر ہو تو 2 گھر خرید لیں، 2 ہو تو 3 گھر خرید لیں، 3 ہو تو 4 گھر خرید لیں، لو قسم کی گاڑی ہے تو اچھی گاڑی خرید لیں، عام گاڑی ہے تو بہتر گاڑی خرید لیں. یعنی ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اور انسان میں خدا نے استعداد رکھی ہے ترقی کر رہی ہے، وہ دن بدن ترقی کرتا ہے. اس دن میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ 200 سال پہلے فوت ہوئے نا، ان کو دوبارہ اگر اٹھائیں نا تو وہ اس دنیا پہ تعجب کریں گے. موبائل کو دیکھ کر، ان کیمروں کو دیکھ کر کے کہیں گے یہ دنیا وہ ہے ہی نہیں ہے. کہیں گے معجزہ کر رہے ہیں کہ موبائل کے ذریعے آدمی بغیر تار کے بات کر رہا ہے، لندن دوسرے ملک میں تصویر بھی دیکھ رہا ہے. جی کہیں گے معجزہ ہے. کیوں کہ انسان میں استطاعت ہے کہ وہ دن بدن ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. جب دنیاوی لحاظ سے اس پہ استطاعت ہے کہ وہ بہتری آتی رہتی ہے. اور ایسے ایسے کام ہو گئے ہیں جو 20 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم. اور بعض کے ایسے کام انسان کر جاتا ہے کہ جو دوسرا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری سوچ جب ختم ہو جاتی ہے بعض کے ایسے کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان میں استطاعت ہے، اس میں ایبلٹی ہے کہ وہ آگے بڑھے، ترقی کرے. تو اس ایبلٹی سے فائدہ اٹھائے. جب دینی دنیاوی لحاظ سے اس ایبلٹی سے فائدہ اٹھا رہا ہے
اس کے روزانہ کے لباس میں تبدیلی آتی ہے، اس کے رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے، اس کی سواری میں تبدیلی آتی ہے، تو اسے چاہیے کہ دینی لحاظ سے بھی ترقی کرے، انسانیت کی طرف آگے بڑھے۔ دیکھیں جب خداوند تعالیٰ نے آدم کو جنت میں نکالا تو لباس نہیں تھا اس کے پاس، پھر اس نے اپنے عقل استعمال کر کے لباس حاصل کیا، اور پھر اس لباس میں بہتری لایا وہ انسان۔ کیوں؟ عقل سے، بہتر سے بہتر، پردے کے لحاظ سے، گرمی سے بچنے کے لحاظ سے، سردی کے سے بچنے کے لحاظ سے، رنگوں کے لحاظ سے اس نے اس میں ڈیولپمنٹ کی ہے انسان۔ جب وہ اپنے لباس میں بہتری لا سکتا ہے تو تقویٰ کے لباس میں بہتری لا، بے شک، سبحان اللہ، وہ جب لباس میں بہتری لا سکتا ہے تو اپنی عادتوں میں بہتری لا سکتا ہے۔ وہ جب جو ہے وہ لباس میں بہتری لا سکتا ہے تو اپنی زبان میں بہتری لا سکتا ہے، اپنی آنکھوں میں بھی بہتری لا سکتا ہے، اپنے کانوں میں بھی بہتری لا سکتا ہے۔ اس کو خدا نے طاقت دی ہے۔ دیکھیں یہ ساری طاقتیں جو ہے، یہ آنکھ ہے، کان ہے، یہ زبان ہے، کس نے دی ہیں؟ اللہ کی نعمت، اللہ کی اور اس کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کرے گا تو خوش ہوگا؟ نہیں۔ آپ کسی کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دیتے ہیں نا، مثال کو ایک سوٹ دیتے ہیں اچھا تھا کسی آدمی کو، کس کو پہنو، دوسرے دن جاتے ہیں کہ دوسرے دن اس کے گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ٹاکی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جو نیچے فرش صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پوچھا کیا کہتے ہیں؟ پوچھے کے لیے آپ اس لباس کو استعمال کر رہے ہیں جو آپ نے تحفے کے طور پر دیے، تو آپ کا دل جلے گا نہیں جلے گا کیوں نہیں؟ کہ میں نے اس کو رسپیکٹ کی، اس سے محبت کی، اس سے پیار کی، اتنا اچھا لباس اس کو دے دیے تحفے کے طور پر۔ اس نے پہننے کے بجائے، زیب تن کرنے کے بجائے اس نے غلط جگہ پہ استعمال کی، لہٰذا میری اس تحفے کی قدر نہیں کی اس نے۔ خداوند تعالیٰ نے بھی ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے، انعام سے نوازا ہے، اور کوئی نعمت ایسی ہے نہیں جو خدا نے ہمیں دی نہ ہو۔ اور پھر جن نعمتوں کو شکر ادا کریں گے اس میں اضافہ ہوگا، کفران نعمت کریں گے کمی آئے گی۔ اور سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہمیں دی ہے وہ امیر المومنین کی ولایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کا۔ خدا وہ عظیم و کریم ہے، وہ کھانے پینے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ آپ کسی کو 5 کروڑ دیتے ہیں تو آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ روزانہ سے پوچھیں کہ کہاں خرچ کیا تم نے 5 کروڑ؟ کیا 5 کروڑ دیتے ہیں تو روز پوچھ رہے تھے؟ تو خداوند تعالیٰ بھی عام نعمتوں سے نہیں پوچھے گا کہ میری نعمت تو نے یہ کھانا تمہیں دیا تھا 2 ٹائم کا، کس طرح تم نے کھایا۔ وہ پوچھے گا ولایت کی یہ نعمت جو تھی اس کی قدر تو نے کی ہے نہیں کی، اس پر تو نے عمل کیا ہے نہیں کیا، اس کو تو نے فالو کیا ہے نہیں کیا۔ اور جب جس چیز کا سوال ہوگا تو انسان کو اس کے بارے میں تیار ہونا چاہیے۔ اور پھر سوال کہاں ہوگا؟ جہاں کوئی آدمی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نقل نہیں پہنچائی جا سکتی، چیٹنگ وہاں نہیں ہو سکتی، وہاں پیپر تبدیل نہیں ہو سکتا، وہاں سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے عطا کی دنیا کی عظیم نعمت، امامت کی نعمت سے تمہیں ہم نے نوازا، ولایت کی نعمت سے تمہیں ہم نے نوازا، اور تجھے ایسی نعمت دے دی کہ لوگ دوسرے اس نعمت سے محروم تھے، تو نے اس کی قدر کی ہے نہیں کی، اس کو تو نے فالو کیا ہے نہیں فالو۔ ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ امام ہمارے ہیں جی، اور بعض اوقات آپس میں شیعہ لڑنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں صحیح فالو کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میرے امام، جس سے بچے آپس میں لڑتے ہیں نا، کہتے ہیں میرا پاپا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا پاپا ہے۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، فالو کرنے کی بات آتی ہے، گناہ سے بچنے کی بات آتی ہے، شریعت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر کوئی بھی معیار پر جو ہے وہ اترتا نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اہل بیت کی محبت کمال تک کب پہنچے گی؟ جب اس کی قیمت ادا کریں گے۔ امام حسین مدینے سے نکلے ہیں، مدینے سے نکلے ہیں تو جو لوگ جنہوں نے ساتھ نہیں دی وہ سارے دشمن نہیں تھے امام کے، ان میں اکثریت محبت کرنے والی تھی، لیکن وہ معرفت ان کے پاس نہیں تھی جو غازی عباس کے پاس تھی، وہ معرفت ان کے پاس نہیں تھی جو حبیب بن مظاہر کے پاس تھی۔ ورنہ اس مدینے میں عبداللہ بن عباس ہے، عظیم ہستیاں امام حسین سے پیار کرتے ہیں۔ مکہ مدینے کی اکثریت جو ہے وہ اہل بیت سے پیار کرنے والی تھی، محبت کرنے والی تھی، لیکن اس محبت کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے ہم آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، پریشانی بھی نہ ہو، گناہ بھی کریں، جو ہے وہ غلط کام بھی کریں، ساتھ ساتھ محبت بھی چلتی رہے۔ امام نے پتہ کیا اعلان کیا جب مدینہ سے چل رہے؟ کہا کہ جو آدمی تم میں سے مکروز ہو میرے ساتھ نہ چلے،
من کان علیہ دین ولا یرحل معانا، کہ جس کی گردن پر دین ہے، قرضہ ہے، وہ میرے ساتھ نہ چلے. یعنی امام نہیں چاہتے کہ لشکر میں اضافہ ہو، امام چاہتے ہیں کہ لشکر میں اضافہ ہو خالص لوگوں کا. بے شک. اور اسی طرح ہے کہ ہماری گردن پر کسی کا قرضہ ہو، ہم نے کسی پر سختی کی ہو، کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو تنگ کیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، تو کیا ہم حسینی کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے. حسین کے لشکر میں ہم شامل نہیں ہو سکتے، حسین کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہم 1000 دفعہ کہیں کہ ہم حسینی عزادار، جب تک امام قبول نہیں کریں گے اس کا کہنے کا فائدہ نہیں ہے. دعویٰ تب قبول کی جاتا ہے اس کے پاس آپ کے پاس دلیل ہو اس کی. ہم 1000 دفعہ کہ حسینی ہے، لیکن ہمارے عمل میں سے حسینیت نہ دکھائی دے رہی ہو تو ہم حسینی نہیں کھلا سکتے. عمل تب ہوگا تو جب ہم کوشش کریں گے. امام کو فالو کرنا تو مشکل ہے، صحیح سخت ہے. امام علی کو فالو کریں، امام حسن کو 100%، لیکن حبیب ابن مظاہر کو تو فالو کر سکتے ہیں، مسلم بن عثے کو تو فالو کر سکتے ہیں، حر کو تو فالو کر سکتے ہیں، حلال بن نافع کو تو فالو کر سکتے ہیں، بریر کو فالو کر سکتے ہیں، عابس شاکری کو تو ہم فالو کر سکتے ہیں. عظیم ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے لیے اپنی جان دے دی. جنگ احد کا ایک واقعہ سناتا ہوں، مکمل کرتا ہوں. ایک آدمی ہے صحابہ میں سے جس کا نام سعد بن ربیع یا ربیع بن سعد ہے. جنگ احد میں جب جنگ تھوڑی اس کا دباؤ کم ہوا تو کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے. آقا کہے کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں. میرا ایک صحابی تھا، اس کو 10 لوگوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، دیکھو اس کی کیا حالت ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ صحابہ کرام اس کے پاس پہنچے نا، سعد بن ربیع کی، تڑپ رہا تھا، آخری لمحے تھے. کہا نبی نے تیرے بارے میں بتایا کہ تجھے 10 آدمیوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، تیری کیفیت بھی تھی. کہا نبی نے سچ کہا کہ مجھے 10 آدمیوں نے گھیرے میں لیا ہوا. کہا کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. یہ اس طرح لوگوں نے قربانیاں دی دین کے لیے. ایک خاتون ہے، وہ احد سے پلٹ رہی ہیں اور 3 جنازے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. 3 جنازے اٹھائے ہوئے ہیں. بیٹے کا جنازہ ہے، شوہر کا جنازہ ہے اور بھائی کا جنازہ ہے. اور راستے میں بار بار لوگوں سے پوچھ رہی ہیں کہ رسول اللہ کی تو ٹھیک ہے نا، ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، کوئی تکلیف تو ان کو نہیں پہنچی. محبت ہے، محبت ہے بالکل. اور پھر ایک جگہ آ کر اس کی سواری بیٹھ گئی. 3 جنازے رکھے ہوئے، سواری بیٹھ گئی، نہیں چل رہی تھی. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جنازے احد سے باہر نہیں جانا چاہتے، لہذا ان کو یہی دفنایا جائے. آخری جملہ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی نا، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو ان ظالموں نے حضرت حمزہ کے بدن کے ساتھ بے حرمتی کی، یہ جسم کے اعضاء کاٹ لیے. اور حضرت حمزہ کی بہن تھی صفیہ، پیغمبر کی پھوپھی، چچا کی بہن. انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھنا چاہتی ہوں. پیغمبر نے کہا کہ اے علی، پھوپھی جان کو کہنا آئے میدان میں، جنازہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. پھوپھی نے کہا نہیں، میں ضرور دیکھنا. کہا جلدی کرو، جنازے پر پردہ ڈال دو، کپڑا ڈال دو تاکہ بہن بھائی کے جنازے کو نہ دیکھ سکے. پردہ ڈال دیا، لیکن بہن تھی نہ، برداشت نہ کر سکی. آ کر پردہ ہٹایا، زمین پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ میرے بھائی کے جنازے کے ساتھ کیا ہو گیا. میں کہوں کہ یا رسول اللہ، آپ نے پھوپھی جان کا کتنا خیال کیا کہ بہن بھائی کے جنازے کو نہ دیکھ سکے. لیکن ایک بہن کربلا میں تھی جو بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. جب بیوی کو پتہ چلا ہے نا میرا بھائی ذبح ہو گیا ہے، خیام میں آپ کربلا گئے ہیں، خیام سے نکلی ہے بیوی، آئی ہے تلا زینبیہ میں، آواز دیا میرا ماج آیا، میرا بھائی مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیری آ گئی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے آواز دے، مجھے پتا چلے کہ میرا بھائی کہاں ہے. زمین کو حکم دیتی ہے کہ بلند ہو جا، میں بھائی کو دیکھ لوں. آواز دی یا ففیکم المسلم، اے کافرو دیکھو تم میں سے کوئی مسلمان ہے کہ ابا عبداللہ شہید ہو رہے، کوئی آ کر بچا لے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین.
وسيعلم الذين ينقلبون ينقلبون خدایا کلیم سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار کر دے یا اللہ۔ حاضرین کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہوں کی بخشش فرما یا اللہ۔ جو حاضر رکھتے ہیں ان کا حاضر روائی فرما یا اللہ۔ جو زائرین زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر میں آسانی فرما، ان کی زیارت کو قبول فرما یا اللہ۔ جو زائرین منتظر ہیں ویزے کے یا اللہ ان کے لیے اسباب فراہم کر کہ زیارت